بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورہ کافرون اور سورہ کوثر کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سورہ کافرون سے شروع کرتے ہیں۔ قل تم کہو، یا ایہا اے الکافرون کافرو، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون ان کی جنہیں تم پوجتے ہو، و اور لا انتم نہ تم اس کی، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، و اور لا نہ آنا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما جسے، تم نے پوجا، و اور لا نہ انتم تم اس کی، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے ہے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین ہے۔ اب اس سورت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تم فرماؤ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اب اس سورت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون تم فرماؤ اے کافرو۔ شان نزول، قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجیے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ کفار کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تھی۔ حضور پنوٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور حضور پنوٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ اس سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے کہ کفار سے دینی صلح حرام، بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے۔ اور نمبر 2، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ نمبر 5، کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے کہ انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر، شرک اور فسق نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دیں، وہ اسے دین سے پھیر سکیں۔
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمے کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کسے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تمہارے لیے کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا۔ یہاں تک تھی سورہ کافرون کی تفسیر۔ آگے ہم سورہ کوثر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، اعطیناک، ہم نے عطا کی تمہیں، الکوثر، بے شمار خوبیاں، فصلی، تو تم نماز پڑھو، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کرو۔ انا، بے شک، شانیہ کا، تمہارا دشمن، هو الابتر، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اب اس صورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اب اس صورت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ اس سے میں 5 باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو، اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ اور نمبر 3، تاجر سر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو جسے آپ چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں، اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصلی لربک ونحر، اور تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، تو آپ اپنے رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔
انا شانئا کا هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا، یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بلائی سے محروم ہے، ہر بلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی، آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بڑھ جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان و ہر بلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آس بن وائل شکی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق جلال و علا نے فرمایا انا اعطیناک کل کوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم و اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک و آفاق زمین میں پڑھا جائے گا، پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سا مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد معنوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے کی نور سے سب کی آفرینش ہوئی، اس لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے یا ابنی صورتن و ابا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ، پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصلی لربک وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ انا شانیہ کا ہو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمر و حشام وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور عمر و حشام وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے، پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس کے نامہ بد کا باقی رہنا ہزار درجہ بدتر ہے، تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ یہاں تک تھی ہماری سورہ کوثر کی تفسیر، باقی ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں کریں گے۔